کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور حدیث میں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اس حدیث کو بیان کرنے میں مجھ سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے۔ فارسی میں دانستن کہتے ہیں جاننے کو، تو وہ دانا جو ہے نا میرے ذہن میں فارسی والا آتا رہا، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا رہا ہوں، جو اپنے نفس کو پہچان لے۔ تو یہ دانا یدینو سے ہے، اس کا مطلب ہے جھک جانا۔ انا ابن من دانت الرقاب لہ، ایک عرب شاعر کا شعر ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا نائی کا بیٹا تھا یہ۔ ایک عرب اپنے باپ پہ فخر کر رہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے جو بھی آتا ہے تو اپنی گردن جھکا لیتا ہے۔ انا ابن من دانت الرقاب لہ، دانا یہاں بھی ہے نا، تو لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی بادشاہ ہوگا، پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، نائی ہے، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے گردن جھکا لیتا ہے، بھئی یہاں سے کٹنگ کرانی ہے۔ تو یہ دانا کا مطلب ہے جھک جانا، تو من یا جھکا دینا، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو جھکا دے اللہ کے حکام کے سامنے، فنڈر گیری نہ کرے زیادہ۔ تو یہ جس یوٹیوب پہ کسی نے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے غلطی کی اصلاح کی۔ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی بیانات میں یہ میں آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا فالو کرتا ہے، جتنا کلچر اجازت دیتا ہے، جتنے میں فائدہ ہو رہا ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا اسلام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ جو حدیث ہے نا، من دان نفسہ، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے حکام کے سامنے، بھئی جھکا دو اپنے آپ کو۔ یا من دان نفسہ، اگر یہ فعل لازم ہے تو پھر دانا نفسہ، جس کا نفس جھک جائے اللہ کے حکام کے سامنے۔ تو ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں، نہ مرد نہ عورت۔ تو اس لیے اللہ بھی ہمیں پورا سکون دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مصیبتوں میں الجھے ہی رہتے ہیں، ٹینشنوں میں۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سنا ہے نا آپ نے؟ بھائی کتا جو ہے نا، کتا، اسے مالک کے چوکھٹ پہ بڑا سکون ملتا ہے، لیکن جس کتے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مالک یہاں رہتا ہے یا وہاں رہتا ہے، یہ مالک ہے یا وہ مالک ہے، یہ میری چوکھٹ ہے یا وہ والی چوکھٹ ہے، تو وہ کتا تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا، کتے پن پہ آ جائے گا۔ پھر تو وہ کیا خیال ہے، وہ پاگل ہو جائے گا۔ تو انسان کو دیکھو، بنی اسرائیل میں بھی یہ بڑی بیماری تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، تو بتاؤ جو شخص یہ جرم کرے گا اس کا بدلہ، اس کی سزا، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں شدید عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود اہل یہود سے پوچھ رہے ہیں کہ تم خود اپنی سزا تجویز کرو، کہ تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج ساری گمراہیوں کی جو بنیاد ہے نا، جو فتنہ پرست لوگ فرقواریت پھیلا رہے ہیں، یہ فالٹ ان میں بھی ہے۔ اپنے مطلب کی ایک آیت لیں گے، دوسری والی چھوڑ دیں گے، یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی اس کا، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا، یا یحرفون الکلم عن مواضعہ،
یہودیوں کا کام تھا جو آیت جس کام کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دینا. یہ دو کام آج کل کے فرقہ پرست کر رہے ہیں جو پوری امت کو توڑ رہے ہیں. لیبل اتحاد کا لگا کے کام کیا ہو رہا ہے, یا تو ایک آیت ہوگی اپنے مطلب کی, دوسری والی بولو بھائی شارٹ, یا آیت جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہوگی ادھر نہیں بلکہ لفظ کو دیکھ کے, لفظ میں تو کئی احتمالات ہوتے ہیں نا, سیاق و سباق سے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. اجماع امت کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں بیماری آ گئی تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ پوری تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہے. کڑوا کڑوا, تھو تھو, میٹھا میٹھا, ہپ ہپ. یہودی کیا کرتے تھے, جہاں شدید ترین سزاؤں کا تذکرہ وہ پی جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, کیا ہو رہا ہے بھائی, جہاں اپنے خلاف کوئی بات جا رہی ہے اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. بعض دفعہ یاد رکھو یہ ایک جرم یہودیوں نے یہ بھی کیا ہے, یہ جرم ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بے دین لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کسی طرح دین سے قریب ہو جائیں تو اسلام کے کچھ احکام جو دیکھنے میں سخت لگتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں, تاکہ یہ دین کے, کیونکہ وہ ان احکام کو سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں, بہت مشکل حکم ہے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو ہم اس کو ایک بتا دیتے ہیں نہیں بھائی یہ یوں ہے تو یوں ہے, تو ایسے کر کے گھما دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے. یہ بھی تحریف ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. آپ کو اتنی تبدیلی کی اجازت کہ اتنا کہ وہ قریب آ جائیں ہمارے, اس کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا کر لینا یا اسلام میں تحریف کر دینا, اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ اس کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ہیرا پھیری سے کام تو نہیں لیتے. دیکھیں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی. جب وہ عاجز آ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ چلیں ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی دعوت سے دستبردار اگر نہیں ہوتے تو آپ کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لیں. جیسے کوئی سیاست میں مشترکہ حکومت بنائی جاتی ہے نا, تو سیاست میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن شریعت میں تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن شریعت میں مشترکہ شریعت بنائی جا رہی ہے, مشترکہ شریعت. تو آپ تھوڑی سی کیا کر لیں, اس میں چینجنگ کر لیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ نے آیتیں نازل کی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی اتھارٹی ہی حاصل نہیں ہے, مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ کر دوں, اجازت نہیں ہے مجھے, اس طاقت ہی نہیں ہے میرے. تو یہ مطالبہ بالکل فضول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک غیر مسلم شدید گرمی کے روزے میں مسلمان ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ رعایت ہے. ابھی تو اس بیچارے نے کبھی زندگی میں روزے رکھے نہیں ہیں, کچھ رعایت ہے. ہم نے کہا نہیں رعایت, روزہ رکھنا پڑے گا. اس نے کہا وہ تو دین سے متنفر ہو جائے گا. ہم نے کہا ہو جائے بھائی, کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم خود جہنم میں چھلانگ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات.
ہم سے پوچھے گا ہم یہی کہیں گے روزہ رکھنا ہے. تو یہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گھما دیتے ہیں تھوڑا جو ہے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ ادھر سے میٹھا ڈال دیا. بھائی اسلام تو نام ہی رمضان کے روزے حج زکوٰۃ اور نماز ہے. انہیں کو اگر دائیں بائیں کر دو گے تو کیوں ہو رہا ہے مسلمان بھائی تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک ہندو مسلمان ہوا تھا, ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. اس نے اپنی سگی خالہ سے شادی کی ہوئی تھی اور اس کے اولاد بھی تھی. اب جب وہ مسلمان ہونے کی ہوا نہیں ابھی ہو رہا تھا تو جس عالم کے پاس گیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ سب نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سگی خالہ سے بولو نا نکاح کرے. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں رول جاؤں گا, میں نہیں چھوڑ سکتا, ہماری تو شادی کو 15-20 سال ہو گئے. تو کسی نے مجھے آ کے کہا کہ یار کسی عالم سے فتویٰ دلوا دو کہ کچھ گنجائش دے دیں اس کے لیے, کفر سے تو بہتر ہے نا. بھائی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل آ جائے, اسلام میں داخل ہو جائے, آہستہ آہستہ یہ بھی چھوٹ جائے گا. حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے, ان کے پاس گیا وہ, انہوں نے کہا اسلام لاؤ گے ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے, بائیکاٹ کریں گے. نہیں ہو سکتا, لا آپ کے خلاف جائے گا, کیس ہوگا آپ کے خلاف. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ ہائے بیچارہ, ہائے بیچارے کو جہنم کی آگ سے تو بچا لیتے نا, خالہ کے ساتھ زنا ہی ہوگا نا تو کفر سے تو پھر بھی بہتر ہے. تو بھائی دیکھو مصلحت اور تخریب کاری دین کی, اس میں بہت باریک لائن ہے. اس کو سمجھنے میں لوگ بعض دفعہ غلطی کر دیتے ہیں. اسلام کا بیڑا تھوڑی غرق کریں گے ہم, کسی کو لا تو چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ چھوٹا جرم ہے خالہ کے ساتھ رہنا, اس کا نقصان کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ بھی مسلمان, اس کی خالہ بھی مسلمان, اور پھر بھی مسلمان معاشرہ ان کو قبول کر رہا ہے, تو یہ جرم مسلمانوں کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا کہ یار یہ بھی چلتا ہے. جب علماء یہاں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو چلو جانے دو, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, تو میں تو صرف ایک یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی کچھ اسلام کے کچھ حدود ہیں جن سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں سودی بینک میں جاب کرتا ہوں, حلال تلاش کر رہا ہوں, میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, میں تو بھوک سے مرنے لگوں گا, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے سودی بینک میں جاب کرنے کی؟ میں کہتا ہوں بھائی سودی بینک میں جاب, سود میں تعاون کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں حلال. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ میں فتویٰ دے دوں کہ آپ کے لیے جائز ہے. حرام اس وقت جائز ہوتا ہے حرام کھانا کہ جب آپ کے پاس بھوک کی ایسی شدت ہو کہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہو, پھر اللہ نے سور کھانے کی اجازت دی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بینک کی جاب چھوڑو, ٹماٹر کا ٹھیلا لگاؤ, بیچو ٹماٹر. جب تک آپ ٹماٹر بیچ کے پیٹ بھر سکتے ہو آپ کے لیے حرام کھانا جائز. بولتے کیوں نہیں ہے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اگر چھوڑ دے گا تو آزمائش آنے سے کافر نہ ہو جائے کہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی حلال ہونے کا فتویٰ ہم کسی قیمت پہ نہیں دے سکتے. یہ لٹکے گا تو ساتھ میں ہم بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت. اللہ کہے گا تیرے باپ کا دین تھا جو تو یہاں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دے رہا تھا. قرآن میں اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ حرام کب جائز ہو جاتا ہے. رہا یہ مصلحت ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے,
لیکن یہ دوا کھلائی یہ کھائے گا نہیں، تو وہ مصلحت یا اس کو اس غلطی پہ ہم نے تنبیہ کی تو اور بگڑ جائے گا، تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ہم سے آگے پوچھ رہا ہے کہ پوچھے ہی نہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتہ چل گیا کہ حرام ہے، اب آپ میں اس حرام کو چھوڑنے کا کتنا دم ہے یہ آپ جانو، آپ کا رب جانے۔ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ ہم تو یہی کہیں گے جائز نہیں، جائز۔ جب تک ٹماٹر بیچ کے، سبزی بیچ کے، آلو پیاز بیچ کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں آلو بیچ سکتا، تو یہ آپ کے اندر کا فالٹ ہے۔ کیا یہ آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے انسان نہیں ہیں؟ اصل میں اسلام کو، شریعت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے قانون کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ بالکل جب ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے، بینک کے مینیجر کو 3 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے حلال، اسی سٹائل میں، ایسی ہی کسی کمپنی میں جہاں یہی پروٹوکول ہو، یہی آفس ہو، یہی کرسی ہو، ایسا ایئر کنڈیشن لگاؤ، اسی طرح بٹن دبانے سے چائے آتی ہو، اور 3.5 لاکھ مل رہے ہو وہاں پہ، یا 3 لاکھ مل رہے ہوں، تو پھر یہ قربانی دیتا ہے اللہ کی خاطر کہ میں نے حرام پہ لات مار دی، حرام پہ بولو بھائی لات مار، کمال ہے بھائی، بڑا اچھا کام کیا آپ نے لات مار، خیر غنیمت ہے، یہ بھی اپریشیٹ تو کرنا چاہیے۔ تو حرام کو تو چھوڑنا ہے، الاؤ نہیں ہے، اور اسلام نے ہمیں بتایا تمہاری ضرورت 2 وقت کی روٹی، اس سے زیادہ غریبی ہے، غریبی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہ بنگلہ، یہ گاڑی اور پراٹھے انڈے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہماری